کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مکہ کے کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روایتوں میں ان کے نام ہیں ایک ابو جہل، ایک ولید ابن مغیرہ، عقبہ ابن ابی معیط، اسود ابن عبد المطلب۔ تو یہ کچھ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سب سرداروں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، ستائیں، کوئی ایسی ڈیمانڈ کریں، کوئی ایسا مطالبہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرنے سے عاجز ہو جائیں اور آپ نہ کر سکیں۔ تو وہ کچھ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے محمد، آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اور آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، تو آپ ایسا کریں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف، جو چاند نور برسا رہا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مکہ کے سردار حیران ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ آپ کا ایک بڑا جادو ہے، یہ کوئی نبوت کا معجزہ نہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ یہ ایک جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مکہ کے سرداروں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ طائف سے آنے والے لوگوں سے بھی پوچھا اور مدینہ المنورہ سے آنے والے لوگوں سے بھی پوچھا کہ کیا تم نے کل رات چاند کے 2 ٹکڑے ہونا دیکھا ہے؟ سب لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، ہم نے کل گزشتہ رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے معلومات کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ تھا جس کو دنیا کے الگ الگ اطراف میں دیکھا گیا۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہندوستان میں بھی دیکھا گیا تھا؟ تو ایک بہت معتبر اور بڑی تاریخ کی کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے تاریخ فرشتہ، جس کا نام تاریخ فرشتہ ہے، جس کو مولانا احمد نگری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ممبئی کے پاس ایک ریاست ہے جس ریاست کو مالابار کہا جاتا ہے۔ اسی ریاست میں اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ راجہ رہا کرتے تھے۔ راجہ اپنی رانیوں کے ساتھ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے بھی وہ معجزہ دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو ان راجاؤں نے اپنی کاپیوں پر اس کو نوٹ کر لیا، تاریخ نوٹ کر لی اور دن نوٹ کر لیا کہ کون سے سال، کون سے دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے نوٹ کر لیا اور اس کی تحقیق میں لگ گئے کہ آخر چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے، کیونکہ پوری دنیا کے لیے یہ بڑی ہی عجیب بات تھی اور عقل میں آنے والی چیز نہیں تھی۔ کوئی بھی یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ تو ان بادشاہوں نے، ان راجاؤں نے خوب تحقیق کی۔ جب وہ مرنے لگے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کی تحقیق کرنا، تم ریسرچ کرنا کہ آخر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے۔ تو کافی ریسرچ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا تو تقریباً 94 ہجری میں اسی ممبئی کی ریاست مالابار میں ایک بہت بڑی شخصیت گئے جن کا نام مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اس شخصیت سے بخوبی واقف ہوں گے۔ تو یہ شخص حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ اسی ریاست میں تجارت کے غرض سے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے سنا کہ وہاں کے لوگوں میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جس مسئلے پر تحقیق کر رہے ہو، جس مسئلے پر بات کر رہے ہو، مجھے وہ تمام چیزیں پوری طرح سے معلوم ہے اور میری تحقیق اور ریسرچ ہے۔ تو لوگ سب کے سب ادھر متوجہ ہو گئے اور تمام لوگوں نے حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ بتاؤ کہ چاند کے 2 ٹکڑے کس طرح ہو گئے۔ تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی واقعہ پیش کیا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے مکہ میں ایک نبی آیا تھا اور انہوں نے
कुफार मक्का, सरदारान मक्का के इसरार पर एक मौजज़ा दिखाया था। वही मौजज़ा था कि आपने चांद के 2 टुकड़े करके दिखाया था। तो जब हजरत मालिक इब्न दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बयान किया तो उस रियासत के जितने भी राजा उस मजलिस पर बैठे थे, तमाम के तमाम लोग मुसलमान हो गए थे। तो ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शक्कुल कमर, यानी चांद के 2 टुकड़े होने का मौजज़ा, जिसे दुनिया के कई अलग अलग अतराफ के लोगों ने देखा भी और इसको तस्लीम भी किया कि ये कोई झूठी बात नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, और जिसको सूरह कमर में तफसील से अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, इस आयत की तफसीर को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मौजज़ा शक्कुल कमर तफसील के साथ आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, बेल